نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفاعت یعنی سفارش کرو تاکہ اجر پاؤ۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی جس بات یعنی جس سفارش کو بھی چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2672۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے جو بھی خون ہوتا ہے اس خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے خون کرنے کی سبیل نکالی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2673۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے اجر کے برابر ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی ہو۔ اور جس نے ضلالت و گمراہی کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2674۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک مؤثر نصیحت فرمائی اور جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے۔ ایک شخص نے کہا، یہ نصیحت ایسی ہے کہ جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئے نئے بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر قائم اور جمع رہے اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2676۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور میرے اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ فرق تھا کہ وہ احادیث لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2668۔